اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، وصیت جو ایک بہت ہی مبتلا مسئلہ ہے، اور ہر انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ خواہش ہوتی ہے، خاص طور پر جو مومنین ہیں اور جو اسلامی اصول کے پابند ہیں۔ وصیت کون کر سکتا ہے اور کس کی وصیت صحیح ہے؟ تو وصیت کرنے والا شخص بالغ اور عاقل ہونا چاہیے۔ 10 سال یا اس سے زیادہ کے بچے کی وصیت اگر اپنے رشتہ داروں کے لیے کر رہا ہے یا اپنے مال کو کار خیر میں صرف کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کی وصیت بھی صحیح ہے اور نافذ ہے، اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ وصیت جب ہم کرتے ہیں تو زیادہ تر وصیت مال سے متعلق ہوتی ہے۔ یہ چیز توجہ رہے کہ وصیت جو مال کے بنسبت کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ وصیت صرف اور صرف 1/3 مال میں، ثلث مال میں نافذ ہوتی ہے۔ اس چیز کی طرف توجہ رہے۔ بہت سے افراد اپنے پورے مال کی وصیت کر کے چلے جاتے ہیں کہ اس کو راہ خدا میں صرف کر دیا جائے، یا امام بارگاہ بنا دیا جائے اس سے، یا مسجد بنا دی جائے، تو یہ وصیت صحیح نہیں ہے۔ وصیت صرف اور صرف مال میں 1/3 میں صحیح ہے، باقی حصہ جو ہے وہ ورثہ کو ملے گا۔ اور اس کی حکمت بھی واضح ہے کہ شرع اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص اپنے وارثوں کو کلی طور پر بالکل محروم کر کے چلا جائے۔ نہیں، 1/7 مال کے اپنے کار خیر کے لیے وصیت کر سکتا ہے، 2/7 مال اس کے ورثہ کا۔ ہاں، اگر اپنی زندگی میں وہ کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، لیکن زندگی میں بھی موت کے آثار دکھنے سے پہلے، وہ بیماری جس میں موت آ جائے، جسے مرض موت کہا جاتا ہے، اس میں اپنی زندگی میں بھی اگر کسی کو سب کچھ دیتا ہے تو وہ بھی نافذ نہیں ہے، صرف 1/3 میں نافذ ہوگا اور وصیت کے حکم میں نہیں۔ عام حالت میں بیمار بھی نہیں ہے اور اس بیماری میں سے دنیا سے گیا بھی نہیں ہے، عام حالت میں وہ اپنے مال کو پورا مال یا آدھا مال کار خیر میں صرف کر سکتا ہے۔ البتہ اپنے بچوں میں بے وجہ امتیاز دینا، کسی کو زیادہ دینا، کسی کو کم دینا، اس کی شریعت میں مذمت ہے، مگر یہ کہ کسی بچے کے اندر کوئی امتیاز ہو، مثال کے طور پر کوئی بچہ عالم دین ہے یا کوئی ایسی اس کے اندر خاص خصوصیت پائی جاتی ہے تو اس کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ اب جب وصیت کرنے والا اس دنیا سے جا رہا ہے تو کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے کچھ واجب حقوق ہوتے ہیں۔ اگر مالی حقوق ہیں تو اس کا ادا کرنا پہلے واجب ہے۔ ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ مثال کے طور پر کسی سے قرض لیا ہے، نمازیں نہیں پڑھی ہیں، روزے نہیں رکھے ہیں، اور ایسی فرصت بھی نہیں ملی کہ اپنی نماز روزوں کی قضا کر سکے اور جا رہا ہے، یا حج نہیں کیا ہے اور حج اس پر واجب ہو گیا تھا، مستقر ہو گیا تھا، اور پھر بھی حج کرنے نہیں گیا، تو ورثہ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس کے واجب حقوق کو اس کے مال سے ادا کریں گے۔ یا سال کے اندر 4-6 مہینے میں کچھ پیسے کمائے تھے، اس کا خمس نہیں نکالا تھا، اگر ایک شخص بالکل خمس نہیں نکالتا تو پھر ورثہ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اگر خمس نکالتا رہا ہے اور آخری 4-6 مہینے جو اس نے کمائے اس کا خمس نکال نہ سکا اور دنیا سے چلا گیا، تو پھر اس کو واجب ہے ورثہ پر کہ اس کا خمس بھی اس مال سے نکالے۔ تمام واجب حقوق ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ وراثت میں تقسیم ہوگا۔ اگر وصیت کیا ہے کسی کار خیر کے لیے تو 1/3 وصیت پہ عمل ہوگا، مال کے اصل مال کے 1/3 میں سے وصیت پہ عمل ہوگا، باقی ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا ارث کے دستور کے مطابق۔ وصیت اگر واجب حقوق کسی شخص کے اوپر ہیں، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، کسی کا قرض پیسہ دینا ہے، ان چیزوں کی وصیت کرنا بھی واجب ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کے اوپر موت کے آثار یا ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اسے لگ رہا ہے کہ وہ دنیا میں سے چلا جائے گا، تو واجب ہے کہ اپنے واجب حقوق کی وصیت کر کے جائے۔ جس شخص کو وصیت کر رہا ہے کہ وہ اس وصیت پر عمل کرے، اگر وہ شخص فوراً یا خبر ملنے پر اس تک اپنے جواب کو نہیں پہنچا پا رہا ہے، ایک دفعہ پہنچا دے رہا ہے کہ بھائی میں آپ کی وصیت پہ عمل نہیں کر پاؤں گا، کسی اور کو آپ انتخاب کریں، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس نے وصیت کیا اور چلا گیا، اسے اطلاع نہیں ملی، بعد میں اطلاع ملی، یا اس نے قبول کیا، تو دونوں صورت میں اس پر ضروری ہے کہ اگر کوئی مشقت شدید، کوئی مشقت عسر و حرج پیش نہیں آ رہا ہے
تو اس کی وصیت پر عمل کرے۔ صرف اس صورت میں وصیت پر عمل کرنا واجب نہیں ہے کہ جب وصیت کرنے والے کے سامنے ہی اس نے منع کر دیا ہو کہ بھائی میں آپ کی وصیت پر عمل نہیں کر پاؤں گا، کسی اور قسم میں کر کے جائیے۔ لیکن اگر اسے خبر نہیں ملی، بعد میں خبر ملی کہ فلاں شخص کے نام وصیت کر گیا ہے کہ اس کی تمام ذمہ داریوں کو انجام دے، یا اس نے قبول کیا تھا، تو ان دونوں صورت میں اگر مشقت میں نہیں پڑ رہا ہے تو لازم ہے کہ اس کی وصیت پر عمل بھی کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔